مقالہ دوم جوانوں کو پیروں کا استاد کر، عصر حاضر، فکری آزادی اور قیادت۔ مقالے کے پہلے حصے میں جس بنیادی فکری و فلسفیانہ بحث کا آغاز کیا گیا تھا، اس کا سب سے اہم پہلو انسان کی عقل و خرد کو روایتی زنجیروں سے نجات دلانا تھا۔ اس حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تک انسان کی خرد فرسودہ تصورات اور مفاد پرستانہ سوچ کی قید میں رہے گی، اس وقت تک اس کی شخصیت میں توانائی پیدا نہیں ہو سکے گی جو اسے کائنات کے رموز و اسرار کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس پہلے حصے کے بنیادی نتائج یہ تھے کہ فکری آزادی انسان کے ارتقاء کی پہلی اور ناگزیر منزل ہے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے زیر نظر مقالے کے اس حصے کا آغاز اس اہم اور انقلابی موضوع سے ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ عنوان ایک محض شعری استعارہ یا اقبالی کلام کا ایک مصرع نہیں، بلکہ یہ عصر حاضر کی نوجوان نسل کے لیے ایک فکری مکمل منشور، سماجی عملی رہنما اور ایسے فلسفہ عمل ہے جو انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ماضی کے بت کو توڑ کر آگے بڑھیں۔ جب ہم کلام اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ شعر ہمارے سامنے آتا ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اس مصرعے میں پیروں سے مراد وہ پرانے اور دقیانوسی نظریات، خیالات کے حامل افراد یا ادارے نہیں جو کہ عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں، بلکہ اس سے مراد وہ جامد اور قدامت پسندانہ سوچ ہے جو معاشرے کو نئے دور کے تقاضوں کو اپنانے سے روکتی ہے۔ پیر دراصل علامت ہے اس پرانے دور کی روایت کی جو نوجوانوں کی انقلابی سوچ، ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور ان کی نئی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اقبال کا یہ مطالبہ کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا جائے دراصل اس بات کی غمازی کرتا ہے نوجوان نسل کے پاس جو تحقیق کا شوق اور خود کو کھوجنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ پرانی نسل کے روایتی اور دقیانوسی تجربے سے کہیں زیادہ آگے کی بصیرت رکھتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جس کا مشاہدہ ہم سال 2026 سے کر رہے ہیں، نوجوانوں کو فکری اور نظریاتی سطح پر ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور انٹرنیٹ کے پھیلاؤ نے معلومات کا ایک ایسا سیلاب برپا کر رکھا ہے جس میں سچ اور جھوٹ، اصل اور نقل کی تمیز کرنا ممکن نہیں رہا، بلکہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں جب نوجوانوں کو ایک طرف مغربی تہذیب کی چکا چوند اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف ان کی اپنی تہذیب، مشرقی اقدار اور روایات ان کے سامنے یہ سوال کھڑا کر رہی ہیں کہ وہ کس راہ کا انتخاب کریں۔ مقالے کے پہلے حصے میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ کس طرح مغربی نظام تعلیم اور افکار نے ہمارے نوجوانوں کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے، اپنی تہذیب اور کلچر سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ فکری غلامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس مقالے کا یہ حصہ اس بات پر زور دیتا ہے اس فکری غلامی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ نوجوان اپنی خودی کو بیدار کریں اور اپنی عقل کو اس مقام تک پہنچائیں جہاں وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی رہنمائی کر سکیں۔ اقبال کے فلسفے میں نوجوانوں کو ایک ایسی قوت کے طور پر دیکھا گیا ہے جو دنیا کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اقبال اپنے کلام میں نوجوانوں کو شاہین اور مرد مجاہد جیسے استعاروں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ استعارے محض خوبصورت الفاظ نہیں، بلکہ یہ نوجوانوں کی بلند نظری اور ان کے بلند عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی کے اسلاف کی تاریخ سے روشناس ہوں، ان کی عظیم روایات کو سمجھیں اور ان کی قربانیوں کی قدر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جدید دور کے سائنسی علوم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مہارتیں حاصل کریں۔ جب نوجوان سائنسی اور ٹیکنالوجی علوم سیکھیں گے اور اسی بنیاد پر اپنی سوچ کو پروان چڑھائیں گے، تب ہی وہ اس قابل بنیں گے کہ وہ معاشرے کے روایتی اور فرسودہ خیالات کی اصلاح کر سکیں۔ کوئی بھی نظریہ اس وقت تک بے معنی رہتا ہے جب تک اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کیا جائے۔ آج کا نوجوان اگر یہ سمجھ جائے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے تو اسے صرف سوچ تک محدود رہنے کی بجائے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے اسے اپنے تعلیمی اداروں، سماجی حلقوں اور ہر اس جگہ پر جانا ہوگا جہاں وہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا
لوہا منوا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو اپنے بزرگوں، اساتذہ اور رہنماؤں کی رہنمائی کا احترام ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان کی اندھی تقلید سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اندھی تخلیق انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو مار دیتی ہے اور معاشرے کو جمود کی طرف لے جاتی ہے۔ عصر حاضر کے نوجوانوں کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی اور ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکیں۔ جس طرح سے مقابلے کی دوڑ اور معاشرتی دباؤ بڑھ رہا ہے، اس سے نوجوانوں میں مایوسی اور ذہنی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے میں اقبال کا فلسفہ خودی ایک مرہم کے طور پر کام کرتا ہے۔ خودی کی پہچان انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے حالات کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب نوجوان اپنی داخلی قوتوں کو پہچانے گا تو پھر کوئی بھی مشکل ان کے لیے ناقابل عبور نہیں رہتی۔ نوجوانوں کو فکری آزادی کا یہ سفر جاری رکھنا ہوگا، نظریاتی سوچ کا تنقیدی جائزہ لینا ہوگا جو ان کی آزادی اور ارتقاء میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب وہ اس مرحلے سے گزریں گے تب ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ عصر حاضر کی قیادت کر سکیں، ایک ایسی خود مختار اور ترقی یافتہ قوم کی بنیاد رکھ سکیں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور دنیا کی امامت کے فرائض سر انجام دے سکے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کرنے کی تحریک میں جوانوں کا کردار کیوں اتنا اہم ہے۔ اقبال نے جب یہ کلام لکھا اس وقت ہندوستان میں ایک سیاسی اور سماجی بیداری کی ضرورت تھی۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اسی طرح کی ذہنی بیداری کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل اگر حالات کی نبض کو پہچان لے اور اپنی تخلیقی سوچ کو بروئے کار لائے تو وہ اپنی قوم کو موجودہ بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پیروں کی غلامی صرف کسی ایک فرد کی غلامی نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کی غلامی ہے، دقیانوسی روایات کی غلامی ہے اور ان فرسودہ خیالات کی غلامی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ نوجوان نسل کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پاس وہ الہامی قوت موجود ہے جو فرسودہ روایات کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ جب تک نوجوانوں کی یہ فکری صلاحیت بیدار نہیں ہوتی، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ نوجوان کیسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کا ایک کارآمد شہری بن سکتے ہیں۔ یہ سفر طویل اور صبر آزما ہے، لیکن اس کے نتائج آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ثابت ہوں گے۔ اقبال کے فلسفے میں خودی انسان کی داخلی اور روحانی قوت کا نام ہے جو اسے تمام بیرونی دباؤ، سماجی جبر اور فکری غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ 21ویں صدی میں جس دور کا مشاہدہ ہم 2026 میں کر رہے ہیں، نوجوانوں کو فکری اور نظریاتی سطح پر ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ایسے پرآشوب حالات میں جہاں نوجوان کو ایک طرف مغربی تہذیب کی چکا چوند اور مادیت پرستانہ نظریات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی اپنی مشرقی اقدار اور تہذیب اور روایات ہیں، ان کے سامنے اب یہ سوال سب سے اہم ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کریں۔ نوجوانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ کسی کے غلام نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کے استاد بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنی خودی کو بیدار کر لیں۔ اقبال کے نزدیک خودی کا عمل ایک ایسا روحانی اور فکری سفر ہے جو انسان کو اس کی اصل صلاحیتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ خودی دراصل ذات الہی کا وہ عکس ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ جب تک ایک نوجوان اپنی ان داخلی قوتوں کو نہیں پہچانتا، وہ دنیا کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں نوجوانوں کو شاہین اور مرد مجاہد جیسے استعاروں سے یاد کیا ہے۔ خودی کی نشو و نما کے 3 مراحل ہیں: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لیے ان تینوں مراحل کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اطاعت سے مراد وہ نظم و ضبط ہے جو انسان کو اپنے اصولوں اور اخلاقی اقدار کا پابند بناتا ہے۔ ضبط نفس انسان کو عیش و آرام اور مادیت پرستی سے باہر نکالتا ہے، جبکہ نیابت الہی کا درجہ انسان کو اس قابل بناتا ہے وہ کائنات کے مخفی رازوں کو سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ آج کے دور میں جب نوجوان نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کا شکار ہے، ان کے درمیان نظم و ضبط کی کمی نظر آتی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں گزارا گیا وقت ان کو
حقیقی دنیا سے دور کر رہا ہے اور تخلیقی کاموں سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی توجہ کو مرکوز کریں اور اپنے اندر ضبط نفس پیدا کریں۔ جب ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو اس کا فلسفیانہ پس منظر ہمیں یہ بتاتا ہے۔ پرانی نسل کا تجربہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جو سائنسی ایجادات، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی کے میدان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کو پرانی نسل کے لوگ اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے جتنی آسانی سے آج کا نوجوان سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان جدید علوم کی مدد سے اپنی خودی کو اور تخلیقی صلاحیتوں کو اس مقام پر لے جائیں جہاں وہ دنیا کی قیادت کر سکیں۔ فرسودہ خیالات کے حامی افراد کا کام صرف روکنا ہوتا ہے، جبکہ نوجوانوں کا کام آگے بڑھنا ہوتا ہے اور نئی راہیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں فکری آزادی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیبی شناخت کو کیسے برقرار رکھ سکیں۔ مقالے کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح فکری غلامی انسان کی عقل کو اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی بجائے دوسروں کے فیصلوں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اس صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ انہیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے اور اپنی تحقیق خود کرنی ہوگی۔ کسی بھی نظریے کو تسلیم کرنے سے پہلے اسے عقل اور منطقی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو نوجوانوں کو پیروں کا استاد بناتا ہے اور انہیں معاشرے میں ایک معزز اور اہم مقام عطا کرتا ہے۔ اقبال کے کلام کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے، عقل جب عشق سے محروم ہو جائے، وہ معدنی ترقی تو کر سکتی ہے، لیکن انسان کو اخلاقی اور روحانی سکون نہیں دے سکتی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ عقل اور عشق، محبت اور جستجو میں امتزاج پیدا کریں۔ عقل ان کو جدید سائنسی علوم کی سمجھ دے گی، جبکہ عشق اور ایمان کا جذبہ ان کو ان علوم کو انسانیت کی خدمت میں صرف کرنے کا حوصلہ دے گا۔ جب تک یہ امتزاج قائم نہیں ہوگا، معاشرہ توازن کا شکار رہے گا اور نوجوان فکری انتشار کا شکار رہیں گے۔ خودی کی بیداری دراصل ایک نظریاتی بحث نہیں بلکہ یہ عملی زندگی کا تقاضا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ کریں اور معاشرے کے جمود کو توڑیں۔ علامہ اقبال نے جن فکری اور سماجی مسائل کی نشاندہی کی تھی، آج کے دور میں ان کی نوعیت اور زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جہاں نوجوانوں کے لیے لامحدود مواقع پیدا کیے ہیں، وہیں دوسری طرف انہیں فکری انتشار اور شناخت کے فکری بحران میں بھی مبتلا کر دیا ہے۔ آج کا نوجوان جس تیز رفتار دنیا میں سانس لے رہا ہے، وہاں اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور فکری آزادی حاصل کرنے کے لیے شدید آزمائشوں کا سامنا ہے۔ موجودہ دور میں تنقیدی سوچ اور رائے کی وجہ سے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں زنگ آلود ہو رہی ہیں۔ ہر لمحہ مختلف ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے ذریعے آنے والی معلومات میں بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ایک نوجوان کے لیے حقائق اور غیر ضروری مواد کے درمیان موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نوجوان اپنی عقل و خرد کو بیدار کریں، ہر بات کو بغیر کسی تحقیق کے تسلیم کرنے سے گریز کریں اور اسے عقل اور منطقی کسوٹی پر پرکھیں۔ اگر نوجوان ایسا نہیں کرتے تو وہ ڈیجیٹل دور کے غلام بن کر رہ جائیں گے، جو کہ اقبال کے فلسفے کے مطابق فکری غلامی کی ایک نئی شکل ہے۔ اس تناظر میں پیروں کے استاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل خود ٹیکنالوجی اور معلومات کا درست استعمال کرنا سیکھ جائے اور پرانے یا غلط نظریات کی اندھی تقلید نہ کرے۔ اس کے علاوہ مغربی تہذیب اور کلچر کا اثر نوجوانوں کی زندگیوں پر بہت گہرا ہے۔ آج کے نوجوانوں کی اکثریت مغربی فیشن اور طرز زندگی کو اور خیالات کو اس قدر اپنائے ہوئے ہے کہ وہ اپنی اصل تاریخ اور تہذیبی ورثے کو بھول چکی ہے۔ یہ صورتحال نوجوانوں کے درمیان شناخت کی عدم دستیابی کو جنم دے رہی ہے۔ نوجوان اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مشرقی اقدار کے ساتھ زندہ رہیں یا مغربی مادیت کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ اقبال کا فلسفہ اس بحران سے نکلنے کا ایک واضح راستہ ہمیں دکھاتا ہے، جس کے مطابق ہمیں مغربی سائنسی ترقی کو تو اپنانا چاہیے، لیکن ان کی اخلاقی تنزلی اور تہذیبی جلگار سے خود کو بچانا چاہیے۔
فکری بحران کے ساتھ ساتھ آج کا نوجوان نفسیاتی اور معاشی دباؤ کا بھی بری طرح شکار ہے۔ سال 2026 میں معاشی ناہمواری، بے روزگاری اور معاشرتی ناہمواری نے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کی محنت کے باوجود معاشرے میں وہ اصل مقام حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہتے ہیں، تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی اور ذہنی دباؤ کے عالم میں اکثر وہ ایسے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں ان کی اصل منزل سے دور کر دیتا ہے۔ خودی کی بیداری ہی یہ آخری حل ہے جو نوجوانوں کو اس چیز کا حوصلہ دیتی ہے کہ وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے ان کا سامنا کریں اور مقابلہ کریں اور اپنی تقدیر خود بدلیں۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کو اپنے بزرگوں، اساتذہ اور ماضی کے رہنماؤں کا اور ان کے تجربات کا احترام کرنا چاہیے۔ اقبال کا کلام ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے کہ انسان اپنی ہمت اور ارادے کی مضبوطی سے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ نوجوانوں کی تربیت اس اصول پر ہونی چاہیے کہ جہاں وہ حق و باطل کی تمیز کر سکیں اور اپنی خودی کی طاقت سے وہ تمام بندشیں توڑ دیں جو ان کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ جب نوجوان اپنی عقل کو غلامی سے آزاد کر کے خود فیصلہ کرنے کے قابل بن جائیں گے، تب ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ پرانی سوچ کے حامل افراد اور ان کی رہنمائی کر سکیں اور معاشرے کو ایک خود مختار اور روشن مستقبل کی طرف لے جا سکیں۔ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی نے جس تیز رفتاری سے ترقی کی ہے، اس نے معاشرے کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت محض تفریح کے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کی سوچ کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر نوجوان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ ذہنی غلامی کی ایک نئی شکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا ادراک کریں کہ آج کے نوجوانوں کے پاس معلومات کے جو ذرائع ہیں وہ ماضی میں کسی نسل کو حاصل نہیں تھے، لیکن معلومات کی کثرت ان کی گہرائی کی ضامن نہیں ہوتی۔ اسی لیے نوجوانوں کو ایک استاد کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معلومات کو چیک کرنا ہوگا اور خالص، مستند اور کارآمد علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ پرانے دقیانوسی خیالات کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل سکتے ہیں۔ تہذیب کسی بھی قوم کی روح ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی تہذیب کو کھو دیتی ہے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عصر حاضر کے نوجوانوں کو اپنی تہذیبی شناخت کے بحران کا سامنا ہے۔ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید اور اپنی روایات سے دوری کی وجہ سے نوجوانوں کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اقبال کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی خودی کی بقا اسی میں ہے کہ اپنی جڑوں سے جڑا رہے، لیکن اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہوں۔ یعنی مشرق کی روح اور مغربی سائنسی علوم کا امتزاج ہی وہ راستہ ہے جو نوجوانوں کو پیروں کا استاد بنا سکتا ہے۔ اس امتزاج سے نہ صرف نوجوان اپنی شناخت کو محفوظ رکھ سکیں گے بلکہ دنیا میں اپنا ایک الگ مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے تعلیمی نظام نے زیادہ تر ایسے کلچر کو فروغ دیا جو رٹا سسٹم اور پرانے اقدار پر مبنی ہے، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتیں دبا دی جاتی ہیں۔ عصر حاضر 2026 میں جب دنیا مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس اور ڈیجیٹل سکرولنگ کی طرف گامزن ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا نظام ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نظر نہیں آتا۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے پہلا عملی قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمی اداروں میں ایسے مضامین، مہارتوں کے حصول پر توجہ دیں جو انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی طاقت اور شعور دیں۔ نوجوانوں کو صرف ڈگری کے حصول تک محدود نہیں رہنا چاہیے، انہیں سائنسی، تخلیقی اور ٹیکنالوجی علوم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ تاہم اس عمل میں اپنی تہذیبی شناخت اور مشرقی روایات کو فراموش کرنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ اصل لائحہ عمل یہ ہے کہ مشرقی روحانی اقدار اور مغربی سائنسی علوم کا ایک بہترین امتزاج پیش کیا جائے تاکہ نوجوان جدید دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی تہذیبی جڑوں سے جڑے رہیں۔ تیسرا لائحہ عمل نوجوانوں کی جذباتی اور نفسیاتی صحت کی بحالی سے متعلق ہے۔ 21ویں صدی کے اس پرآشوب دور میں معاشی ناہمواری، بے روزگاری اور سماجی دباؤ نے نوجوانوں کو ذہنی تناؤ کا شکار کر دیا ہے۔ جب نوجوان محنت کے باوجود معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس کی انہیں توقع ہوتی ہے تو وہ مایوسی اور اضطراب، انگزائٹی
کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ خودی کی مضبوطی ہے۔ خودی کی بیداری انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے حالات کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب نوجوانوں کا حوصلہ اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنی مشکلات کا سامنا ثابت قدمی سے کرتے ہیں اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی ایک مثال بن سکتے ہیں۔ اس مقالے کا سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ نوجوانوں کو معاشرے میں ایک قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کے نوجوان کو صرف نوکری کی تلاش میں بھٹکنے کے بجائے خود روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے بننا چاہیے۔ انہیں سماجی وسائل، معاشی بحران اور ماحولیاتی تبدیلی اور تعلیمی پسماندگی کے عملی حل تجویز کرنے ہوں گے۔ جب نوجوان اپنی سائنسی اور عملی سوچ کی بنیاد پر معاشرے میں قدم رکھے گا تو وہ اس فرسودہ نظام کو بدلنے کی طاقت رکھیں گے جو پرانی نسل نے ان کے لیے چھوڑا ہے۔ اقبال کے فلسفے کے مطابق جوانوں کو پیروں کا استاد بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنی ہمت، تحقیق اور تازہ فکر سے ان تمام پرانی روایات کو رد کر دے جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس تبدیلی کو لانے کے لیے نوجوانوں کو درج ذیل عملی اقدامات پر مستقل مزاجی سے کاربند رہنا ہوگا۔ نمبر 1، علمی و تحقیقی سرگرمیاں۔ ہر قسم کے سائنسی اور ادبی علوم میں گہرائی پیدا کرنا اور تحقیق کو اپنی زندگی کا معمول بنانا۔ نمبر 2، سماجی ذمہ داری کا احساس۔ اپنے معاشرے کے کمزور افراد کی مدد کرنا، انہیں فکری اور مالی طور پر خود کفیل بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنا۔ نمبر 3، اندھی تقلید سے دوری۔ ہر اس نظریے اور روایت سے خود کو دور رکھنا جو انسان کو ذہنی غلامی کی طرف لے جاتی ہے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنا۔ فکری آزادی انسان کی روحانی ترقی کی اولین منزل ہے۔ جب نوجوانوں کی خرد غلامی سے آزاد ہوگی اور ان کی خودی بیدار ہوگی تو وہ عصر حاضر کے تمام پیچیدہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ مقالہ نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ پرانے اور دقیانوسی خیالات کے حامل افراد کی اندھی تقلید چھوڑ کر خود اپنے عہد کے رہنما اور استاد بن سکتے ہیں، کیونکہ قوموں کی تقدیر ان کے نوجوانوں کے عزم، ہمت اور سوچ کی بلندی سے ہی بدلتی ہے۔ یہ سفر اگرچہ طویل اور صبر آزما ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو ایک قوم کو عالمی سطح پر خود مختار، ترقی یافتہ اور باوقار بنا سکتا ہے۔